نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب دنیاہ ادر بآخرتہ ومن احب آخرتہ ادر بدنیاہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى رواه احمد والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، فرمایا جڑا دنیا دے نال محبت کردا ہے وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچاتا ہے۔ جڑا بندہ دنیا دے نال محبت کردا ہے وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچاندا ہے۔ فرمایا من احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جڑا آخرت نال محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچاتا ہے۔ جڑا دنیا نال محبت کرتا ہے وہ آخرت نو نقصان پہنچاتا ہے، جڑا آخرت دے نال محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تسی انج کرو فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، فرمایا تے باقی نو فنا والی دے اتے اختیار کرو، باقی نو فنا ہون والی دے اتے اختیار کرو، یعنی دنیا فنا ہون والی ہے اور آخرت باقی رہن والی ہے، فلہذا تسی باقی رہن والی نو اختیار کرو، فنا ہون والی تے انج بھی ختم ہو جانی، لیکن جس چیز نے باقی رہنا ہے اس دے نال محبت رکھو، اس دے بارے کچھ دنیا دے اندر سوچو۔ حضور دے غلام اس فرمان عالی شان تو معلوم ہویا کہ دنیا آخرت دونوں دی محبت ایک دل دے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی آکھے کہ میں دنیا دی محبت بھی دل دے اندر رکھاں اور آخرت دی محبت بھی دل دے اندر رکھاں، یہ دونوں محبت ایک دل دے اندر جمع نہیں ہو سکتیاں۔ دنیا آخرت دی ضد ہے، ہاں دنیا دے نال محبت کرنا اگر آخرت اور رضا الہی واسطے ہوئے تو پھر بہتر ہے، یعنی مال کمانا، اپنے حقوق ادا کرنا بیوی بچیاں دے، انہوں نے رزق حلال تلاش کر کے دینا، انہوں دی پرورش کرنا، عزیز و اقارب دے حقوق ادا کرنا، مال دے نال رزق حلال دے نال کمانا، انہوں اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے اتے خرچ کرنا، انہی نیک رستے تو کمائے ہوئے پیسیاں دے نال حج کرنا، قربانی کرنا، زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ آخرت دا جز ہے، کیونکہ جس پیسے نال تسی حج کرن واسطے جاؤ گے اگر صحیح حلال طریقے دے نال کمایا ہویا ہے وہ پیسہ تانوں اس دا اجر جڑا ہے نا اس پیسے دا قیامت دے دن میرا رب عطا فرمائے، اس دولت دا اجر میرا رب قیامت دن عطا فرمائے گا۔ بہرحال اچھا ہی ہے کہ دنیا دے اندر رہو اور دین دا بھی خیال رکھو، کوئی ایسا دنیاوی کم نہ کرو کہ جس دے اندر آخرت دے اندر جا کے انسان کو پچھتانا پوے کہ کاش یار میں فلاں کم نہ کرتا۔ امام غزالی فرماندے نے علم عقل ایمان دا ادنا درجہ ہے کہ انسان جان لوے کہ دنیا فانی ہے۔ امام غزالی آپ فرماندے نے کہ علم دا، عقل دا اور ایمان دا، اینا تینہ دا، علم دا بھی، عقل دا بھی، اور فرمایا انہ دا علم، عقل اور ایمان دا ادنا درجہ ہی ہے کہ انسان کو اس چیز دا پتہ چل جاوے کہ دنیا فانی ہے، میں اینو چھڑ دیا۔ ادنا درجہ، سب تو چھوٹا درجہ یہ ہے کہ انسان دے اندر ایک فکر پیدا ہو جاوے کہ میں دنیا دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے نہیں رہا، میں دنیا دے اندر چند دن واسطے آیا۔ حضور دے غلاموں اور آخرت یاد رکھو باقی رہن والی، آخرت واسطے اسی جو بھی اعمال کران گے، جو بھی نیکیاں کران گے وہ آخرت دے دن سانو ملنی ہے۔ دنیا واسطے اگرچہ اسی کسی دی خوشنودی واسطے مال و دولت کٹھا کریے، ہو سکے تے وہ پچھو کچھ کرے، ہو سکے تے وہ دعا واسطے ہاتھ بھی نہ چکے، پیچھے کوئی ختم درود دلان والا بھی نہ ہوگا، پیچھے کوئی دعا کرن والا بھی نہ ہوگا۔ یہ ہو سکتے ممکنات بھی چوئے جو اسی دنیا واسطے کیتا ہے، جو اسی تمنا کی تھی کہ میں انہا مال دے کے جاؤں گا، میرے بغیر انہا صدقہ خیرات کرے گی میری اولاد، ہو سکتا ہے کرے یا ہو سکتا ہے نہ کرے، کوئی کنفارم نہیں کہہ سکتا، لیکن جو تسی آخرت واسطے کیتا ہے وہ نیکیاں وہ تواڈے نام اعمال دے اندر درج ہو گئیاں نے، وہ کوئی کٹ نہیں سکتا۔
قبر دے اندر بھی تواڈے نال، حشر دے اندر بھی تواڈے نال، پل صراط تے تواڈے نال، الغرض وہ تانوں جنت دے اندر پہنچا دین گیا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نوں دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق